شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان کو جو چیز مضبوط بناتی ہے وہ ہے پکا توحید اور نماز کی پابندی. لیکن شیخ میں نے ایک ریسرچ کیا اور مجھے پتا چلا کہ جیسے افغانستان جو ہے اس نے کتاب التوحید ہی بین کیا اور پھر بھی اسے امریکہ سے لڑنے میں ہمت آئی. تو شیخ مجھے یہ بات تھوڑی کنفیوزنگ لگتی ہے، اس پہ ذرا میری رہنمائی کیجیے. میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں. آپ بتائیے کہ کیا امریکہ موحد ہے؟ اس کے ہاں توحید پایا نہیں جاتا ہے؟ نہیں شیخ، وہاں میجورٹی کرسچن ہے. ہاں ہاں. اور کیا چائنا یہ موحد ہے؟ اس کے ہاں توحید پایا جاتا ہے؟ کیا نہیں رشیا موحد ہے؟ یہ تینوں نہیں نہیں نہیں. ممالک میں نے 3 بڑے بڑے طاقتور ممالک کا نام لیا ہے. تو پھر ان جی کے جی یہاں جی توحید نہیں ہے تو پھر کیوں یہ طاقتور ہیں؟ یہ تو سپر پاور ہیں دنیا کے. جی جی تو کیا یہ سوال آپ کے دماغ میں نہیں آیا؟ جو سوال آپ کے دماغ میں آیا اس سے پہلے یہ سوال آنا چاہیے تھا. جیسے طالبان ہیں، آپ ٹھیک ہے ان کے یہاں بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری بدعقیدگی پائی جاتی ہے، شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، بدعت پائی جاتی ہے، لیکن کم سے کم وہ کلمہ گو تو ہیں. اور یہ جو میں نے نام لیا یہ تو کلمہ گو بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ سپر پاور ہے. تو یہ سوال نہیں آیا آپ کے دماغ میں؟ نہیں شیخ، وہ مطلب وہ کیسے مسلمان ہے نا، تو مسلمان کو پورا تو توحید پہ ڈیپینڈ رہتا ہے نا، اس لیے شیخ یہ سوال بھائی آیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان مضبوط دنیاوی طور سے اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے پاس توحید ہو. طالبان کے پاس توحید نہیں ہے تو پھر وہ کیسے مضبوط ہیں؟ یہی سوال تو ہے آپ کا. جی 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 تو امریکہ کے پاس تو کلمہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں وہ جی طاقتور ہے دنیا میں؟ سوالات جی پیدا جی ہوتا جی ہے کہ سمجھ. نہیں؟ جی 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 ہاں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر دنیاوی طور سے کسی کو طاقتور بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمانی طور سے بھی طاقتور ہے اور اس کی یہ طاقت آخرت میں بھی اس کے کچھ کام آئے گی. دیکھیے اللہ رب جی العالمین نے کچھ اسباب بنائے ہیں دنیا کے اندر. ان اسباب کو جو اختیار کرے گا وہ دنیاوی طور سے طاقتور رہے گا. بھائی جی سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ محنت کرو گے تو تمہیں روزی ملے گی، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی. اور یہ کام اگر جی کوئی جی کافر بھی کرے گا تو اس کو یہ چیزیں ملیں گی. تو جی اللہ رب العالمین نے جو اسباب بنائے ہیں وہ اسباب کوئی بھی اختیار کرے گا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، تو اسے وہ چیز ملے گی اس سبب کے نتیجے میں. تو اگر کوئی دنیاوی طور سے طاقتور ہے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر لوگوں کو طاقت دے کر کے ڈھیل بھی دیتا ہے. اگر جی کوئی آدمی موحد نہیں ہے یا کوئی آدمی کافر ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں اسے طاقت حاصل ہے، تو گویا کہ اللہ جی رب العالمین اسے ڈھیل دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو وہ حدیث تو مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین معصیت کے باوجود بھی اپنے بندے کو نواز رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، مال و دولت دے رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ وہ آدمی جی مضبوط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ڈھیل دے رہا ہے. جی فذالک استدراج، حدیث کے الفاظ ہیں، استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے. تو اگر کوئی موحد نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ طاقتور ہے تو یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی سنت ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، آخرت میں ان کی گرفت کرے گا.